السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اور جتنے بھی ہمارے فلسطینی بھائی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ رفح کے اوپر جو ٹینٹ میں مقیم ہے، وہاں پہ جینوسائیڈ کا پوری بھرپور طریقے سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اپنی حدیں پار کر چکا ہے، لیکن پاکستان کی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سب کے سب خاموش ہیں۔ پاکستان خود ایک اس قسم کے ماحول کے اندر گرفتار ہو چکا ہے جہاں پر پاکستانیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کو بھی بند کرنے کی تیاری ہو چکی ہے، اور جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں ان کو ان کی زبان بندی ہر طریقے سے کی جا رہی ہے۔ پاکستانی کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، پاکستانی کوئی ریلیاں نہیں نکال سکتے، فلسطین کے حق میں بات نہیں کر سکتے، کوئی چیز آپ کو فلسطین کے حق میں نظر نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے جو عمران خان کے ساتھ کیسز میں ہو رہا ہے، جو اس قسم کے بوگس کیسز ہیں، کبھی جج بھاگ جاتا ہے، کبھی جو آپ کا پٹیشنر ہے اس کو اتنی حد سے زیادہ اوور قسم کی مراعات اور سہولیات دی جاتی ہیں کہ جب جج اس کو آخری ٹائموں پہ جب وہ فیصلہ سنانے کا وقت آتا ہے، جب بھی اس کو اپنی وکالت کرنے کے لیے، اپنی صفائیاں اور اپنے لیے فیور لینے کے لیے بات کرنے کا موقع دیتا ہے۔ پاکستان کا جسٹس سسٹم بالکل برہنہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی قانون نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے اوپر بھی اب ٹویٹر اکاؤنٹ یعنی کہ ایکس اکاؤنٹ کے اوپر دفعات لگا دی گئی ہیں کہ انہوں نے 71 کی پوسٹ کو شیئر کیوں کیا، اور ان کے اکاؤنٹ کو بھی بین کرنے کی بھرپور تیاری ہو چکی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، آسٹریلیا ہو، امریکہ کے اندر بھی ان کے بھی سینیٹرز ہوں، اور جتنے بھی باقی دیگر جو انڈیپینڈنٹ اور جانبدار سینیٹرز نہیں ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کو محسوس کیا ہے کہ پاکستان اس کو اپنے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے ہی کچھ لوگ ہیں اندر کے جنہوں نے یہ سارا رجیم چینج کا آپریشن کیا اور عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کیا، پاکستان کے اندر ٹاپل کیا۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہماری لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے اندر، لیکن عمران خان کو اجازت نہیں دی گئی، اور پاکستان کے اندر جسٹس سسٹم کا یہ حال ہے، ایک انسان کے لیے الگ قانون ہے اور دوسرے انسان کے لیے الگ ہے۔ اور اسی طرح سے اطہر من اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کمزور سیاستدان ہے اس کو تو فوراً سے سزا دے دی جاتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس کے لیے عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہر چیز ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے فیسیلیٹیشن ہر وقت تیار رکھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار بھی کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اب کیس لگا دیا ہے، جس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں تھیں اس کا جو معاملہ تھا، جو ان کو سیٹیں ملنی تھی قومی اسمبلی کے اندر، جو اقلیتی سیٹیں تھیں اور جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، اس کے معاملے پر اب فول کورٹ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی کچھ کچھ معاملہ اتنا صاف دکھائی دیتا نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ بہت زیادہ انڈر پریشر آئی ہوئی ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ تو ہمیشہ سے پہلے دن سے جب سے یہ سپریم کورٹ کے جج بنے، یعنی کہ چیف آف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، انہوں نے اپنا کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہو جو کہ انصاف پہ مبنی ان کی پہلے ان کی باتیں تھیں اس سے بالکل ان کا منافی ان کا کیریکٹر اور ان کا کنڈکٹ ہے وہ نظر آیا ہے۔ وہ ہمیشہ جس طرح سے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ اوپوننٹ جہاں پہ پی ٹی آئی ہوتی ہے اس کے اوپوننٹ کے خود وکیل بن جاتے ہیں، اور دوسرے وکیلوں کو بات کرنے نہیں دیتے، بلکہ خود ہی جرح شروع کر دیتے ہیں، اور دوسروں کو فیور دینے کے لیے خود ہی کوشچن آنسر شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے
جو ٹیم ہے اور جو وکلا ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو بولنے کا بھی بھرپور موقع نہیں دیتے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے اب یہ کیس بھی خود بھی اس بینچ کا حصہ بن گئے ہیں، تو اب یہ والا کیس سننے کا مقصد بھی یہی ہو سکتا ہے، جس طرح مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اپنی چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ ایکسٹینشن لینے کے خواہش مند ہیں، مبینہ طور پر جو کہ خبریں جو کہ ڈیفرنٹ جو تجزیہ نگار ہیں اور جس طرح سے دوسرے اینکر حضرات ہیں، انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ یہی ڈیل ہے۔ اسی طرح سے آگے خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ جو ہے وہ بھی جیل کے اندر ہیں، اور دوسرا ان کی جو بہنیں ہیں انہوں نے آج اڈیالہ جیل کے سامنے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب ہماری جو ہے بہت زیادہ ہماری بس ہو چکی ہے، اور ہم جو ہے ہمارے ساتھ بے انتہا جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ جو ہے اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اب جو ہے خاموش اور چپ نہیں بیٹھیں گے، اب ہم جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر اب دھرنا دیں گے۔ اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ بات واضح کی ہے کہ مجھے ایک چکی یعنی کہ ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے، میرے پاس کوئی اے سی نہیں ہے، میرے پاس کوئی بہت بڑا کمرہ نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی ایسی کوئی مراد بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے مریم نواز، حسین نواز اور باقی جتنے بھی پی ایم ایل این کے جتنے بھی کرتا دھرتا یا ان کے لیڈرز اور رہنماؤں کو جس طرح سے رکھا جاتا تھا اس کے بالکل برعکس، اور عمران خان کو ان کے وکیلوں سے بھی صرف اور صرف 1 دفعہ اور 20 منٹ کے لیے بات چیت کی اجازت دی جاتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کو عمران خان سے بالکل صحیح طریقے سے اور الگ جو ہے بالکل بھی الگ جو ہے پرائیویسی میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ساتھ کوئی بھی فائل یا کوئی پیج بھی لے کر جا سکیں۔ آج القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ لگا تھا اس کے اندر عدالت میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تھے، کیونکہ ان کے خلاف بھی جو ہے ان کے جو ہے کرمنل کیسز کے مقدمات قائم کر دیے گئے، یعنی کہ ایف آئی آرز ان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی ایف آئی آرز جو ہے ان کے اوپر کاٹ دی گئی تھی، تو وہ اپنی بیل کروانے کے لیے کورٹس کے اندر موجود تھے، لیکن وہ جہاں پر القادر ٹرسٹ کا کیس ہو رہا تھا وہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو جج صاحب نے بہت ہی برہمی کا اظہار کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وکلا کو ان سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اور کمرہ عدالت کو فوراً سے خالی کر لیا گیا۔ تو یہ جو ہے سلمان صفدر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کا یہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ پریس کانفرنس میں یہ انکشافات انہوں نے کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر اب جو ہے ایکس کو، یوٹیوب کو اور جو ہے باقی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے اپنا کمیونیکیشن کو نہیں کر سکیں، اور جو ہے پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو پاکستان کے ہینڈلرز ہیں جو کہ پاکستان کی پوری عوام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہی پلان ہے، اور جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات بھی اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ نجم سٹی کی جو ہے چڑیا نے یہ خبر بریک کی ہے، تو پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ یہ تشویشناک خبر ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت زیادہ افسوسناک بھی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے غریب لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کھولے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے امیزون پہ بھی کام کرتے ہیں، تو ان کا سارا جو دار و مدار ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے، اور وہ اپنی نیٹ ورکنگ، اپنی ایڈورٹائزنگ اور اپنی جتنی بھی پبلسٹی والے جو کام ہیں وہ سارے کچھ انہی پلیٹ فارم سے کرتے رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں،
کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے، پاکستان کے اندر حد سے زیادہ گرمی کا جو ہے ایک دور چل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر حد سے زیادہ درجہ حرارت بڑھی ہوئی ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ اور جو ہے پاکستان کا جس طرح سے پاکستان کے اندرونی مسائل بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس کا فقدان ہے، پاکستانیوں کو انصاف کی سہولت نہیں مل رہی پاکستان کے اندر جو ہے۔ آج کسان برادری نے بھی اس بات پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ 4 ارب روپے سوشل میڈیا کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کا جو کسان زمینوں پہ اور روڈوں پہ رول رہا ہے، اس کی گندم کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ تو پاکستان کی عوام کی جو غریبوں کی جو فکر ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن بس عمران خان کو ذلیل و خوار کرنا ہے، عمران خان کو دیر تک جیل میں رکھنا ہے۔ یہ ان کی علیمہ خان بہن نے بھی اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اور یہ بات صاف ہر کسی انسان کو، باشعور انسان کی طرف جو ہے ان کو سب کو نظر آ رہی ہے۔ تو نجم سیٹھی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے یہ وی پی این کو بھی بلاک کریں گے، اس کے بعد ایکس کو، پھر یوٹیوب کو بند کریں گے، اور پھر جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ یوٹیوبرز ہیں اور جو کہ جو خبریں کو پہنچاتے ہیں عام لوگوں تک، ان کو بھی پکڑا جائے گا۔ تو پاکستان کے اندر اب شاعروں کو تو پکڑا جا رہا ہے، اب یوٹیوبرز کی بھی باری آنے والی ہے، اور یوٹیوب کے اوپر بھی جتنے بھی جو لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں اور جو خبریں جو صحیح خبریں ہیں، اوتھینٹک خبریں ہیں، وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی اب پکڑا جائے گا۔ تو پاکستان کے اندر اس قسم کا ماحول ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان، جو کہ بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کا جو عدت کا جو کیس تھا اس میں بھی بہت زیادہ ڈرامے بازی ہوئی جو خاور مانیکا نے کیا، پھر وکیلوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیلوں نے جذبات میں آ کر جو کچھ کیا وہ اس سے کوئی حفاظہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ خاور مانیکا کی ڈیلنگ ٹیکٹکس تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ تو حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ دیر تک جو ہے پابند سلاسل رکھا جائے اور پاکستانیوں کی کمر اسی طرح سے توڑ دی جائے، سوشل میڈیا کو بین لگا کے، ان کے منہ پہ ٹیپ لگا کے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، پاکستانیوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ بجٹ کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 جون تک ہی جو ہے بجٹ آنے کے امکانات ہیں۔ تو ابھی تک کے لیے بس اتنی ویڈیو اور اتنی خبریں، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔